کرنے تک کا طریقہ میرے مصطفیٰ بتاتے نظر آتے ہیں. تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹنے کا انداز تک ہمیں بتایا کہ سیدھی کروٹ اس طرح لیٹو کہ تمہارے دل کے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے تاکہ تمہیں اٹیک کی بیماری نہ ہو. اسلام ظاہری طور پر بھی تمہاری نشو و نما کا خیال رکھتا ہے اور تمہارا باطن اچھا ہو جائے اس کے لیے بھی اسلام تمہارا خیال رکھتا ہے. ہمارا مذہب اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے. میں کسی دھرم کی برائی نہیں کرتا لیکن اپنے مذہب کی تعریف کروں گا. اپنے مذہب کے تعلق سے اتنا ضرور کہوں گا, میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں جو بڑوں کا ادب سکھاتا ہے, چھوٹوں پر شفقت سکھاتا ہے, اور پڑوسی اگر بیمار ہو جائے پڑوسی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے والے کو بھی خوشخبری سناتے ہیں. اسلام تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں تم جنازے کو کندھا دو, سہارا دو. اگر جو جنازے میں لیٹا ہے وہ اگر نیک ہوا تو اس کے صدقے میں اللہ کندھا دینے والے کی بخشش فرما دے گا, اور اگر وہ لیٹا ہوا ہے وہ گنہگار ہے, کندھا دینے والا نیک ہے تو اللہ تعالیٰ کندھا دینے والے کے صدقے میں میت کی بخشش فرما دے گا. یہ اسلام کی خوبصورتی, یہ اسلام کا مذہب, یہ اسلام کا حسن ہے. یہ اسلام کا اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ میرا مذہب وہ مذہب ہے, میرا دین وہ دین ہے جو تمہیں شادی کرنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے, جو تمہیں مرنے کے بارے میں بھی بتاتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے جاؤ, ایمان سلامت لے کر کے جاؤ. پیدا جو مسلمان ہوتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے کل مولد یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا دین فطرت پر, دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اسلام ہر چیز کا طریقہ سکھاتا ہے لیکن ہم سیکھتے نہیں. ہمیں تو وہ آڑے تیچے بغیر کی طرح بال رکھوانے آتے ہیں نوجوانوں کو. پینٹ کبھی یہاں سے پھاڑ لی, کبھی پیچھے سے پھاڑ لی, جیب ایک وہاں لگا لی جہاں ہاتھ بھی نہیں جا رہا ہے. کپڑے ایسے پہن رہے ہیں کہ پہن کے سلوائی ہے کہ سلوا کے پہنی ہے پتہ بھی نہیں چلتا, اور فخر کرتے ہیں اس پہ. آپ کو پتا ہے یہ جینس کی ایجاد کہاں سے ہوئی؟ یہ جینس جسو آج نوجوان بڑی معذرت کے ساتھ آپ جینس پہنتے ہو تو آپ کو تھوڑا برا لگے گا, لیکن میں اس کی ہسٹری بتا دوں آپ کو. انگلینڈ کے اندر جو گٹر صاف کرنے والے ہوتے ہیں نا, جب وہ گٹر میں اترتے تھے تو ان کے کپڑے اکثر پھٹ جاتے تھے کپڑے ان کے. تو گورنمنٹ نے سوچا کہ ان کا ایسا لباس بنایا جائے پھٹے نہیں. کچرا ہوتا ہے, کیلیں ہوتی ہیں, نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہے, اس میں پھٹ جاتے ہیں اور روزانہ ان کا ڈریس سلانا پڑتا ہے. لہٰذا ان کو جینس پہنا دو. جینس ایجاد کر کے ان کو پہنا دی گئی. وہاں سے شروعات ہوئی, وہاں سے ابتدا ہوئی ہے. اب سوچ لو کہ جہاں سے ابتدا ہوئی ہے, جس کی ابتدائی خراب ہو تو انتہا کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ جس کا آغاز ہی اگر ایسا ہو تو اس کا انجام کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو لباس ہے نا, یہ اسلامی لباس آپ پہن کر کے سو بھی جاؤ نا تو بڑے سکون کی نیند آتی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں برکتیں ہی برکتیں ہیں, لیکن ہمیں نا ہم پسند نہیں کرتے کہ یار ابھی تیری عمر کیا ہے, ابھی میری عمر, ابھی سے کیا مولوی بن جاؤں میں, ابھی سے مولوی بننے کی کہاں ضرورت ہے, ابھی تو کافی ٹائم باقی ہے میرا, ہے نا. سوچتے ہیں نا ابھی تو جوان ہوں, جوانی دیوانی ہوتی ہے, ابھی تو وقت ہے میرے پاس. میرے بزرگوں, بچوں, نوجوانوں, قبرستان جاؤ, جا کر کے دیکھو, سینکڑوں ایسی قبریں ملے گی جو سوچتے تھے کہ کل توبہ کریں گے, کل نیک بنیں گے, کل داڑھی رکھوائیں گے, کل سنت رسول کے مطابق لباس پہنیں گے, لیکن ان کو مہلت ملی نہیں. اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ گیا, قبر میں سما گیا. جا کر کے دیکھ لو, قبرستان میں مل جائیں گے آپ کو ایسے. اس لیے اپنی انجام کو یاد رکھو کہ ہمیں مرنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب شادی کا جلسہ آپ موت کی یاد کر رہے ہیں, نہیں کہنا چاہیے, لیکن کیا کہتے ہیں, دل مجبور کرتا ہے کہنے کو, کہنا پڑتا ہے کہ حالات ہمارے ایسے ہو چکے ہیں, ہم جوانی میں, تندرستی میں اس طریقے سے مگن ہو جاتے کہ ابھی تو میں تندرست ہوں, ابھی بیمار کا ہوں. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ جتنے سجدے کرنے ہیں کر لو, ورنہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا. ہم نے مسجدوں میں کرسیاں بچھی دیکھی ہیں, بغیر سجدے کی نماز پڑھتے لوگوں کو دیکھا ہم نے. یہ سجدے جب تک قسمت میں لکھے ہیں نا, سجدے کر لو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ حضرت میں نے پڑھا, بڑا درس, بہترین درس. آج اگر سفید بال آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, بھئی یہ تو نزلہ کی وجہ سے ہے نا, نزلہ کی وجہ سے. میرے خاندان میں نزلہ زکام زیادہ رہتی ہے, اس لیے زکام کی وجہ سے میرے بال جلدی سفید ہوتے ہیں. ہمارے بھوپال گڑھ کا پانی ایسا ہے اس لیے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں. بہانے کرتے ہیں,
پیٹ کی بیماری کی وجہ سے میرے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی تیرے بال سفید ہو گئے. ارے یار ہمارے خاندان کی رسم ہے, ہمارے خاندان کا مزاج یہ ہے, فطرت یہ ایسی ہے, ہمارے لوگوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بہانے مت کرو. سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایک آدمی رکھا تھا, وہ روزانہ آتا تھا اور وہ کہتا تھا عمر مرنا ہے, عمر مرنا ہے. 3 بار کہتا تھا دن میں, عمر تجھے مرنا ہے, عمر تجھے مرنا ہے, عمر تجھے مرنا ہے. ایک دفعہ آیا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, کل سے مت آنا. کہا حضور کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی؟ سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی. آج میں نے آئینہ دیکھا, آج میں نے کانچ دیکھا, مرر دیکھا, آج میں نے آئینہ دیکھا, مجھے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا. وہ سفید بال مجھے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ عمر تیری عمر ڈھل رہی ہے, اب تو موت کے قریب جا رہا ہے, اب مجھے کچھ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرے سفید بال مجھے یہ دکھانے کے لیے کافی ہیں کہ اب مجھے مرنا ہے. یہ بزرگوں کا ذہن ہوا کرتا تھا. لیکن ہم ابھی تو جوان ہیں, بچے کی شادی کرنی ہے, ابھی داڑھی رکھ کے میں کیا کروں گا یار, میری عمر نہیں ہوئی داڑھی رکھنے کی. میں کہتا ہوں اللہ نے تو تیری داڑھی 18 سال میں نکال دی نا. اللہ تعالیٰ نے 18 سال کی عمر میں, 19 سال کی عمر میں تیرے چہرے پر داڑھی نکال دی. اللہ تو چاہتا ہے کہ تیری عمر ہو گئی. تو کہہ رہا ہے میری عمر نہیں ہوئی. بھئی عمر نہیں ہوئی تو نکل کیسے رہی ہے؟ داڑھی نکل رہی ہے, اس کا مطلب داڑھی کی تیری عمر ہو گئی. یہ شیطان کا فطور ہے کہ تیری داڑھی کی عمر نہیں ہوئی ہے. اور کتنے داڑھی منڈوں کا ہم نے دنیا سے جاتے دیکھا ہے جو سوچتے تھے کہ یار تھوڑی عمر ہو جائے گی پھر داڑھی رکھیں گے. عمر تو ہوئی نہیں, موت آ گئی. اس لیے بزرگوں ابھی بھی وقت ہے, تھوڑا سنبھل جاؤ, اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا دو. مسلمان کا یہ مطلب نہیں ہے قطعی طور پہ کہ ہاں میں مسلمان ہوں. مسلمان بہادر ہوتا ہے, جری ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, مجاہد ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جو مسلمان ہوتا ہے سیدنا ابو ہریرہ جیسا اور ابو ذر غفاری جیسا دبلا پتلا بھی ہوتا ہے, لیکن جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کی عظمتیں جھک کر انہیں سلام کرتی ہیں. ہٹا کٹا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کو. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شاندار مسلمان. ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے, زلزلہ آ گیا, زمین ہلنے لگی. آپ کے ہاتھ میں درہ تھا, درہ مار کر زمین پر فرمایا زمین رک جا, کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ اتنا سننا تھا کہ زمین ساکن. یہ مسلمانوں کی شان ہوتی تھی. لیکن آج افسوس, مسلمان دعائیں کر کر کے تھک گئے, دعائیں کر کر کے تھک گئے, لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ نہ رزق حلال, نہ صدق مقال, کچھ بھی نہیں. اگر رزق پاک نہیں تو دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اگر روزی حلال نہیں, زبان سے دن بھر گندی گندی گالیاں نکالتے رہتے ہیں اور تھوڑی سی دیر جا کر کے شب برات کو کہتے ہیں مولا تو مجھے معاف کر دے, 12 مہینے گالیاں بکتے رہے, تھوڑی دیر میں تمہاری دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ پہلے اس زبان کو اس لائق تو بناؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں کھل سکے. دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس کے خدا کھایا کیا, فرمان حق ٹالا کیا, شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے ہم جاگ جائیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج جو کچھ ہو رہا نا سب اپنے ہاتھوں کا کیے ہوئے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے. علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو نہیں بنتا نہ بن میرا مگر اپنا تو بن, اپنا تو بن, اپنی تو فکر کر. مسلمان 4 آدمی جمع ہو جائے نا, 4 آدمی, یار فلاں کے گھر میں شادی ہوئی, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ انگلیاں اٹھانا بند کرو, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ میں کتنے پانی میں ہوں, میرے اپنے اندر کتنی کمیاں ہیں. جو آدمی خود کو نہیں ڈھونڈ سکتا وہ دنیا کو تلاش کرتا پھرے. بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. لیکن ہم خود کو ہی نہیں پہچان پائے. بندے تو آیا کیوں تھا دنیا میں؟ اللہ نے تجھے پیدا کیوں کس لیے کیا تھا؟ تجھے اشرف المخلوقات بنایا,
تمام مخلوقات میں سب سے محترم، سب سے شریف، سب سے زیادہ عزت والا، لیکن ہم کیا خان پٹان میں بٹ گئے فرقوں میں، یہ فلاں صاحب قریشی ہے، یہ فلاں صاحب یہ تیلی ہے، فلاں صاحب یہ قائم خانی ہے، یہ فلاں صاحب یہ سائی ہیں۔ کس نے بنایا؟ ہم تو اولاد آدم تھے، ہم تو اولاد آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ایک باپ سے پیدا ہوئے۔ یہ فرقوں میں کیسے بٹے، گروپ میں کیسے بٹے، ذات پات میں کیسے بٹے؟ کس نے بنایا؟ ہم نے۔ اللہ نے تو ہماری عزت کتنی بڑھائی۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، جانور چارہ چرتے ہیں نا، اپنا منہ کھانے کی طرف لے کر جاتے ہیں، کھانے کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، لیکن انسان کی اللہ نے کیا عزت بڑھائی ہے، منہ کو کھانے کی طرف نہیں لے جانا پڑتا، کھانا خود چل کے منہ کے پاس آتا ہے ہاتھ کے ذریعے۔ یہ تیری عزت ہے انسان۔ اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے یہ آدم کے ابن آدم کے سر کے اوپر کرامت کا تاج رکھا، تمہیں عزت عطا فرمائی۔ لیکن تم کبھی عیسائی بن گئے، کبھی خان پٹھان بن گئے، تم نے خود کو اپنے آپ کو گرا لیا، تم نے خود کو اٹھا لیا۔ اللہ تو فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، افضل تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، باقی تو سب برابر ہیں۔ میں اپنی عبادت پہ ناز کروں؟ نہیں، میں مولوی ہوں، میں کیوں لوگوں کو سلام کروں؟ میرا مقتدی میرے پیچھے نماز پڑھنے والا مجھے سلام کرے گا، سلام کا جواب دینا میرا حق ہے، سلام کرنا میرا حق نہیں ہے۔ باپ کہے گا میں بیٹے کو کیوں سلام کروں، میرا بیٹا مجھے سلام کرے گا، وہ چھوٹا ہے، جبکہ میرے نبی نے فرمایا تھا جو سلام میں پہل کرے اللہ اسے 90 نیکی عطا فرماتا ہے، جو جواب دے اللہ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، انس بن مالک، اسامہ ابن زید، یہ عمر میں اصاغر صحابہ تھے، کم عمر صحابہ کرام جن کا شمار بچوں میں ہوتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے چھوٹے کم عمر صحابہ، عظمت ان کی بہت بڑی لیکن عمر اس وقت ان کی کم تھی۔ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم حضور کو سلام کریں، پہلے سلام کریں، لیکن کبھی موقع نہیں ملتا، آقا دور سے آتے، دور سے ہی بچوں کو سلام کر دیا کرتے تھے۔ وہ کائنات کے مالک و مختار کہ 70,000 فرشتے جن کی بارگاہ میں صبح آ کر سلام پیش کریں، 70,000 شام کو سلام پیش کریں، اور جو ایک بار سلام پیش کرنے آئے زندگی میں کبھی بھی اس کو سلام کرنے کا موقع نہ ملے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ وہ نبی ذی شان کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری عظمتیں، ساری بلندیاں جس نبی کو سلام کرتی ہے وہ میرے مصطفیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ اور آج نبی کا امتی کہتا ہے میں اپنی بیوی کو سلام نہیں کروں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ سنت مصطفیٰ اپنانے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، تم نبی کی سنت اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ اور حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ رفع اللہ لہ، جس نے عاجزی اختیار کی، جس نے انکسار اختیار کی، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے پیش کیا، اللہ اسے بلند فرما دے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ لیکن ہم تو ہے نا بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا بننے والے کا انجام کیا پتہ ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اس نے تکبر کیا کہ میں بڑا ہوں۔ کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس کے سامنے کیسے جھکوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج انک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہے، اب تیرے اوپر قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت۔ جو اکھڑتا ہے وہ شیطانی فطرت کا ہے، جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطانی فطرت کا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جائے، اپنا ٹھکانہ جہنم بھی ڈھونڈ لے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوا کریں، عاجزی اختیار کرو، عاجزی سادگی اپناؤ کہ سادگی میں بھلائی ہے۔ میرے مصطفیٰ سادگی اپنا، اگر حضور چاہتے نا تو دائیں بائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں کہ دائیں بائیں سونے کے پہاڑ چلا کرتے،
اگر حضور چاہتے، لیکن حضور کو ٹھاٹ باٹ کی زندگی پسند نہیں کرتے. تعمیر ادب میں پڑھاتے ہیں، تعمیر ادب میں ہم پڑھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لیکن حضور نے سادگی پسند فرمائی. اپنی بیٹی کی شادی چند مختصر سے مجمع میں چند لوگوں کی موجودگی میں کائنات کی سب سے عظیم الشان خاتون سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی مسجد نبوی میں سادگی کے ساتھ میں مولا علی سے کر دی. کوئی بارات نہیں، کوئی دھوم دھڑکا نہیں، بس حضرت علی آئے، فرمایا علی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شرم کے مارے زبان ہلی نہیں. حضرت علی نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں یا رسول. کہا جاؤ بازار سے چھوارے خرید لے آؤ. حضرت علی چھوارے خرید کر کے لائے. چند صحابہ کی موجودگی میں میرے مصطفیٰ نے خاتون جنت مخدومہ کائنات کی مالک و مختار کی شہزادی حضرت سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ کی شادی اسی چھوٹی سی مجلس میں حضرت علی کے ساتھ میں کر دی، اور دنیا آنے والی نسل کو یہ تعلیم دے دی، اے میرے امتیوں، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے دھوم دھڑک کا پسند مت کرنا، سادگی کے ساتھ میں شادی کرنا. مالدار اور با اختیار لوگ اگر سادگی کے ساتھ میں شادی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی غریبوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے گا. اے مالداروں، تم اگر سادگی اپناؤ گے تمہاری وجہ سے کسی غریب کا بیچارے کا بھلا ہو جائے گا. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ حضور کا کردار ہے، یہ حضور کا کیریکٹر ہے. لیکن افسوس، 100,000 افسوس، فخر کیا جاتا ہے، ناز کیا جاتا ہے، لاکھوں اچھالے جاتے ہیں میری بیٹی کی شادی میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. لیکن جس نے اپنے بچے کی شادی 10 سال پہلے کی نا، 10 سال تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، 5 سال پہلے کی، آپ اپنے سگے بھائی سے پوچھ لو جا کر کے بھائی میرے بیٹے کی کھانے میں، میرے بیٹی کی شادی میں کے کھانے میں کیا بنا تھا، وہ نہیں بتا پائے گا. لوگ کھا کے بھول جاتے، حضرت کھا کے بھول جاتے ہیں، نہیں پتا چلتا کیا کھا کے آئے ہیں. اس لیے اس بے وفا دنیا کے اوپر اتنا مت ادراؤ، اس کا زیادہ خیال مت کرو کہ یار لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، میرا بھونڈا لگ جائے گا، لوگ باتیں کریں گے. لوگ تو تم اچھا کہو گے تو بھی باتیں کریں گے، برا کہو گے تو بھی باتیں کریں گے. وہ نا باپ بیٹے کی کہانی، فرضی کہانی سنائی جاتی ہے کہ گدھے کو لے کر کے جا رہے تھے، 2 باپ بیٹے گدھے کو لے کر کے جا رہے تھے. سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ہاں، سوار نہیں ہوتے. ایک آدمی ملا، کتنے بیوقوف ہیں، سوار ہی نہیں ہوتے، گدھے کو بھی پیدل چلا رہے ہیں، خود بھی پیدل چل رہے ہیں. چلو بھائی سوار ہو گئے دونوں، آگے گئے، کہنے لگے کتنے بے رحم آدمی، ایک جانور پر 2 سوار ہو گئے. اب بیٹا ادھر گیا، باپ سوار تھا. آگے چلے ایک آدمی ملا، کتنا بے رحم باپ ہے، بیٹا پیدل چل رہا ہے، باپ سوار ہے، کتنا بے رحم ہے. چلو باپ اتر گیا، بیٹا بیٹھ گیا. آگے چلے گا آدمی ملا، یار کتنا بیوقوف بیٹا ہے، باپ کا ادب نہیں کرتا، باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود جو ہے سوار ہو گیا. پھر دونوں اتر گئے اور دونوں کو گدھے کو اٹھا لیا دونوں نے. دیکھو سواری کو سب کو اٹھا کے چل رہے ہیں، کتنے بیوقوف ہیں. یہ حال ہے دنیا کا. لوگوں کا تو کام ہے کہنا، وہ تو کہیں گے، آپ اچھا کرو گے تو بھی کہیں گے، برا کرو گے تو بھی کہیں گے. اگر ہم پرواہ کرتے رہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر یاد رکھو کہ پھر اسی میں زندگی گزر جائے گی. اس لیے یا شیخ اپنی دیکھ. ہاں میری قبر میں مجھے جواب دینا ہے، میرا دوست آ کر کے جواب نہیں دے گا کہ تیری شادی میں ڈی جے کیوں نہیں آیا تھا. یہ دوست، یہ جو نوجوان بیٹے نا جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا جو اپنے دوستوں کی شادی میں جانے والے ہیں، اس بات کو غور سے سنیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہ دوست ہی ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں یار ڈی جے لاؤ مزے کریں گے، ڈی جے لاؤ ناچیں گے. شادی ہے کوئی میت تھوڑی ہے کہ مولود کروا لیں. ہمارے ایک گاؤں اس میں کہتے ہیں حضرت، ہمارے گاؤں میں ایک جگہ چھوٹا سا گاؤں ہے پڑوس میں، اس میں اگر لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ یار تمہارے بچے کی شادی ہے مولود کروا لو یا میلاد شریف کی محفل کروا لو، کہتے ہیں مولانا صاحب کو یہ میت تھوڑی ہے جو میلاد شریف کروائیں، شادی ہے ڈی جے لائیں گے، ڈی جے لائیں گے. اور سب سے زیادہ بے حیائیاں عیاشیاں ہونی ہیں. جس شادی میں ڈی جے بجائیں گے اس شادی سے اچھی نسل کی امید نہیں کر سکتے. اچھی نسل کی امید، بیج اگر دھتورے کا ڈالا جائے تو گلاب نکلے گا، دھتورا ہی نکلے گا، گلاب نہیں نکلے گا. اس سے گلاب چاہیے تو بیج گلاب کا ڈالو، اللہ گلاب عطا فرمائے گا، خوشبو عطا فرمائے گا. ہاں یہ جو نوجوان ہیں نا کہتے ہیں یار مزے کریں گے، عیش کریں گے. آج کل ایک کچھ نیا جملہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن نوجوان کچھ نیا جملہ بولتے ہیں، وہ کریں گے. ہاں انجوائے کریں گے، انجوائے کریں گے. ہاں تمیر پڑے گا، لیکن ایک دن ہمارا اپنا ہی تمیر کہتا تھا،
وقت آنا ہے سب کا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عیش کریں گے, انجوائے کریں گے, مزے کریں گے, ناچیں گے, دھوم مچائیں گے, یاد رکھو جب آپ کا انتقال ہو جائے گا نا, جس دن اعلان ہوگا مسجد سے کہ فلاں صاحب کا بیٹا انتقال کر گیا, تو یہ ڈی جے بجانے والے, عیش کرنے والے, انجوائے کرنے والے نا, یہی لوگ کہیں گے یار جنازے میں بڑے لیٹ کر دی یار, جلدی لے جاتے تو اچھا تھا. یہی لوگ کہیں گے, یہ جو لوگ ہیں نا یہی کہیں گے یار گھڑی دیکھ کتنے بجے لے جائیں گے, یار جلدی لے جاتے تو اچھا تھا. جو لوگ مرنے کے بعد میں تھوڑی دیر تمہیں رکھنا گوارا نہیں کرتے, ان کے لیے تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جنہوں نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنی کانوں کو حرام سے پر کیا, کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اندیل دے گا. جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا, اس کی آنکھوں میں آگ کی کیل ٹھوک دی جائے گی. برداشت کر پائیں گے؟ دنیا کی آگ جو ہے نا, دنیا کی آگ, جہنم کی آگ اس سے 70,000 گنا زیادہ سخت ہے اور کالی ہے, اجلی نہیں ہے. یہاں آگ جلاتے اجالا ہو جاتا, وہاں وہ جہنم کی آگ جلے گی تو اندھیرا ہو جائے گا. اس جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُوْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونے والے. باپ سے کہتے ہیں یار تیرا بیٹا ڈی جے لا رہا ہے, منع کر دے بھائی, بھائی منع کر دے. کہ مولانا صاحب شوق ہیں, بچے کے شوق ہیں پورے کرنے, تو شادی پہ نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ اللہ کے بندے, تو کیا چاہتا ہے کہ تیرا باپ, تیرا بیٹا جو ہے وہ جہنم کی آگ میں چلے؟ ایک رات تیرے بیٹے کو بخار ہو گیا, تو نے رات میں نیند میں اٹھ کر کے 7 بار اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا کہ کتنا ٹیمپریچر ہے, کتنا گرم ہے, کہ میرے بیٹے کو زیادہ بخار تو نہیں ہو گیا. رات کے 2 بجے لے کر کے ہاسپٹل بھاگا ہے تو. اور یہ بیٹا اگر تیرے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا تو تجھے کیسا محسوس ہوگا؟ اس بیٹے کو